السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے، جو کہ فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں۔ لیکن میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے عام طور پر امت ناواقف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے امام صاحب کی زندگی کے اس پہلو کی طرف روشنی ڈالوں۔ جی ہاں میرے دوستو، امام صاحب جس طرح امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ امام صاحب امت کے سب سے بڑے کامیاب تاجر ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تجارت میں کچھ ایسے اصول بنائے تھے جس کی وجہ سے ان کی تجارت کے چرچے آج بھی کتابوں میں درج ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے وہ چیزیں سامنے نہیں آ پاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے امام صاحب کی تجارتی زندگی کا کچھ تذکرہ کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ تجارت اصل کہتے کس کو ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور کوفہ میں اور بصرہ میں ان کی تجارت کے چرچے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب نے اپنی تجارت کے 3 بڑے اصول مقرر کر رکھے تھے، جس سے عام طور پر آج ہم غافل ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن کیا واقعی ان کی زندگی ہماری زندگی کے اندر ان اصولوں کی ذرا سی جھلک پائی جاتی ہے؟ تو سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تجارت کا سب سے اولین مقصد یہ بنایا تھا کہ اپنی تجارت سے دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی تجارت کا مقصد یہ بناتے ہیں کہ ہم خود کو نفع پہنچائیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفع دے گا۔ تو نیت کا معاملہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ کیا کہ مجھے دوسروں کو نفع پہنچانا ہے تو ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ مشہور بتلایا جاتا ہے کہ بازار میں ایک عورت امام صاحب کے پاس کچھ کپڑے لے کر آئی۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے یہ کپڑے بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کتنے میں بیچتی ہو؟ اس نے بتایا کہ 100 درہم میں۔ امام صاحب نے کپڑا دیکھ کر بتایا کہ اس کی قیمت تو زیادہ ہے۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ 200 درہم میں فروخت کروا دیجیے۔ امام صاحب نے بتلایا کہ بہن یہ 200 درہم نہیں، یہ تو 500 درہم کا کپڑا ہے۔ تو وہ عورت نے کہا کہ آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا بہن، یہ تو 500 درہم کا ہی ہے۔ لہٰذا امام صاحب نے اس عورت کو 500 درہم دیے اور وہ کپڑا اس سے خرید لیا۔ اس واقعے نے امام صاحب کا چرچا کوفہ اور بصرہ میں کروا دیا۔ لوگ امام صاحب کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ اس کے علاوہ امام صاحب نے اپنی تجارت کا دوسرا اصول یہ بنایا کہ انہوں نے یہ بات کو طے کر لیا کہ کوئی بھی سامان بغیر عیب بتلائے نہیں بیچنا ہے۔ اگر اس سامان میں کوئی عیب ہے تو گاہک کے سامنے اور کسٹمر کے سامنے اس کو بتلا دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں کتابوں میں آتا ہے کہ امام صاحب نے اپنے غلام کو کچھ کپڑے کی گٹھریاں دیں اور اس سے بتایا کہ اس میں سے ایک گٹھری ایسی ہے جس میں کچھ عیب ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ جب یہ گٹھری کا مال بیچنا تو اس کے عیب کو کسٹمر سے ظاہر کر دینا۔ لہٰذا وہ غلام تجارت کی غرض سے چلا گیا۔ جب وہ بیچ کر آیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ سارا مال بک گیا؟ اس نے کہا جی ہاں بک گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا اس گٹھری کے بارے میں جو عیب تھا وہ تم نے بتلا کر بیچا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ حضرت میرے تو دماغ سے بات نکل گئی۔ امام صاحب بہت غصہ ہوئے اور امام صاحب نے پوچھا کہ سارا نفع کتنا ہوا؟ اس نے بتلایا کہ 30,000 درہم کا نفع ہوا ہے۔ امام صاحب نے وہ پورے کے پورے 30,000 صدقہ کر دیے۔ امام صاحب چاہتے تو اس گٹھری کی رقم صدقہ کر دیتے، لیکن امام صاحب کو اپنے مال میں شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ رقم کون سی ہو، لہٰذا انہوں نے پورے کی پوری رقم صدقہ کر دی۔ تو اس چیز نے امام صاحب کی تجارت میں اور زیادہ چار چاند لگائے۔ اس کے علاوہ امام صاحب نے ایک اصول یہ بنایا کہ مال کو بیچتے وقت اس کی تعریف نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا اصول ہے جو بالکل ہماری تجارت کے برعکس ہے۔ ہم تو کوئی بھی مال بغیر تعریف کے بیچ ہی نہیں پاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو کسٹمر اس کو پسند ہی نہیں کرے گا، حالانکہ یہ بالکل ہماری سوچ غلط ہے۔ لہذا اس سلسلے میں امام صاحب کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کی دکان پر ایک گاہک آیا تو امام صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ ان کو کپڑا دکھاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے کوئی تھان کھولا گاہک کے سامنے اور پھیلا دیا، اور اس وقت ان کے بیٹے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے اس تھان کی تعریف کر دی۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کو فوراً لپیٹو اور اس کو الگ رکھو، یہ تھان اب نہیں بیچنا، اس کسٹمر کو نہیں بیچنا۔ بہرحال وہ تھان دوسرا دکھاتا رہا، اس کسٹمر کو بالآخر وہی تھان پسند آیا جس کی اس نے تعریف کی تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کی تعریف کر دی گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ تعریف کرنے کی وجہ سے تم کو پسند آ گیا ہو۔ لہٰذا وہ گاہک چلا گیا اور وہ پورے بازار میں گھومتا رہا، تلاش کرتا رہا، بالآخر اس کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا۔ پھر وہ لوٹ کر آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے تو وہی کپڑا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ ہم کپڑا نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ جی ہاں میرے دوستوں، یہ ہیں وہ تجارت کے وہ اصول جس کو آج ہماری امت فراموش کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے ہر تاجر آج پریشان ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے تجارت کے یہ سنہرے اصول نکل گئے جس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ آج عادل قادری کو دیکھیے، کتنی بڑی تجارت پرفیوم کی وہ کر رہے ہیں، وہ عطر کی تجارت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، جب وہ ایک پروگرام میں جاتے ہیں، ٹی وی چینل میں جاتے ہیں، تو ان کی تجارت بالکل کھوکھلی نظر آتی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو ہو سکتا ہے دیکھا ہو عادل قادری کا، کہ وہ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، مال تو لاکھوں کا فروخت ہو رہا ہے لیکن نفع ہزاروں کا نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس تجارت کے اصول سے ہٹ گئے۔ لہٰذا آج امت کو چاہیے کہ ان کے سامنے تجارت کے یہ اصول سامنے رکھے جائیں، اور تجارت کو ہمارے خاص طور سے ہمارے علماء ایک جھجک ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ تجارت تو ایک سیٹ اپ کا نام ہے۔ تجارت سیٹ اپ کا نام نہیں، تجارت محنت کا نام ہے، ایمانداری کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن فجر پڑھ کر کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور لاد کر بازار کی طرف چل دی۔ راستے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ یہ گٹھڑی اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ بتلایا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کپڑے بیچنے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے بچوں اور بیوی کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ ہے تجارت، جس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ وقت کے خلیفہ آنے والی نسل کو یہ پیغام دے گئے کہ تجارت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس میں جھجک اور شرم یہ بالکل بے معنی چیز ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پیغام پسند آئے تو اس کو دوسروں سے ضرور شیئر کریں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔